چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو میں جو ہمارے سینیٹر اون بپی صاحب نے آج انکشافات کیے ہیں، ایز سینئر پولیٹیشین اور ایک سینئر رہنما ہو کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہو کہ جو ان کے ساتھ ذاتیات ہوئے ہیں، ان کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور میں افسوس کرتا ہوں ان کے ساتھ اور ان کے فیملی کے ساتھ جو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے اگر مرکزی رہنما، صوبائی رہنما اور ہمارے ورکرز جن کے ساتھ جتنی بھی ذاتیات ہوئے ان کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، میں صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ جتنے بھی باقی پارٹیز ہیں، اگر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ ذاتیات ہوئی ہوں یا اور کسی ٹائم پہ ذاتیات ہوئی تو اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ جناب چیئرمین، ہم اس ایوان میں آتے ہیں تو ہم ایک عام پاکستانی ہو کر، منتخب ہو کر خاص بن جاتے ہیں اور اس ایوان میں آتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ ایک بوجھ بن جاتی ہے کہ ہم نے ادھر صحیح بات کرنی ہے اور ہم نے حق کی بات کرنی ہے۔ اور اگر مجھے یہ ڈر لگے کہ ایوان میں کھڑے ہو کے بھی ایوان مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اور میرے ساتھی اور میرے کولیگز اور میرے چیئرمین مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو میں کیسے اپنی دل کی بات کہوں گا اور میں کیسے حق کے لیے بات کروں گا؟ تو جناب چیئرمین، مجھے لگتا ہے یہ اس ایوان کے لیے سب سے ضروری بات ہے اور میں ہمارے جتنے بھی ادھر ساتھی بیٹھے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے، جس طرح میں سینیٹر مشاہد حسین صاحب کی تعریف کروں گا اس بات پہ کہ وہ ہمیشہ ایک بہت اچھی بات کرتے ہیں اور ایک بہت بیلنسڈ رویہ ہے ان کا ہر پارٹی کی طرف، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے ایوان چلانا چاہیے اور مل کے چلانا چاہیے اور ہمیں اپنے ہر ساتھی کے لیے، جن کے اگر وہ ہماری پارٹی کا ہو یا غیر پارٹی کا ہو، ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہی ٹائم ہے، جس طرح مشاہد صاحب نے کہا، دس از اے ٹائم آف ہیلنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب، آج بات ہو رہی ہے 2024 الیکشنز کے اوپر، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، چند دو تین چیزیں ہیں۔ سب کو پتہ ہے پنجاب میں جو ہوا، باقی صوبوں میں، سندھ میں، بلوچستان میں، لیکن کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں تو جلدی سے میں ایک مثال دوں گا ہمارے پشاور ڈسٹرکٹ۔ جناب چیئرمین، ہمارے پشاور ڈسٹرکٹ میں این اے کی سیٹس ہم ساری جیت گئے ہیں، پی ٹی آئی جیت گئی اور ایک سیٹ پی ٹی آئی ہار گئی ہے، اور 50% جو ہماری پروونشل سیٹس ہیں پشاور کی وہ پی ٹی آئی ہار گئی ہے۔ اور جناب چیئرمین، عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا این اے کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ایک ہی پولنگ سٹیشن پہ ڈبل مارجن سے جیتا ہے اور جو ہمارا پروونشل کینڈیڈیٹ ہے وہ ادھر چند ووٹ لیتا ہے۔ اور اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے جو ہے تو ہمارے پاس جو فارم 45 ایکچولی اس رات کو ایشو ہوئے ہیں ریٹرننگ آفیسرز کی طرف سے، وہ بھی اویلیبل ہے۔ اور میں ایسے کینڈیڈیٹس جو کہ ہار گئے ان کے ادھر نام بھی لے لیتا ہوں، جن میں سے تیمور جگڑا صاحب ہیں جو کہ فارمر منسٹر رہ چکے ہیں، کامران بنگش صاحب ہیں، ڈپٹی سپیکر ہمارے فارمر ڈپٹی سپیکر جو ہیں ہمارے کے پی اسمبلی کے محمود جان خان، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ایسے کئی کینڈیڈیٹس ہیں، یہ تو وہ نام ہے جو کہ نامی گرام ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو جناب چیئرمین، ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتیات ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ ٹریبیونل میں ہے، الیکشن ٹریبیونل میں ہے، الیکشن کمیشن نے انہوں نے جو اپنے کیس ڈالے تھے ان کو ابھی بھی الیکشن ٹریبیونل میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں ان کے فیصلے کب نکلتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جناب چیئرمین کہ اگر باقی پارٹی پوری جیت جاتی ہے اور یہ چند لوگ رہ جاتے ہیں تو یہ بہت زیادتیات ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے تو نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، میں ان لوگوں کے ساتھ مذمت کرنا چاہوں گا جو ابھی بھی جیل میں ہیں۔ پی ٹی آئی کا نام انہوں نے اٹھایا، پی ٹی آئی کا آواز انہوں نے اٹھائی اور اس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے اور ان کے اوپر اگر کوئی بھی تشدد ہو رہی ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آج جو ہمارے ممبرز نے ایک ریزولوشن بھی دیا ہے اور جو اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے جو ریزولوشن دیا ہے،
اس پہ میں نے بھی دستخط کیے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور اعجاز چودھری صاحب کو اس سیشن میں لایا جائے۔ آخری بات جناب چیئرمین، آخری بات کر لیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ جی جناب چیئرمین، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کا عمل جو اس 2024 میں ہوا ہے، اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ معیشت کے حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں، ہمارے اوپر بین الاقوامی قرضے ہیں، IMF کے، اور گردشی قرضے ہیں، انفلیشن، کافی ساری چیزیں ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، بلکہ زیادہ تر پارٹیاں تو یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اسی لیے حکومت نہیں لینی کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ تو جناب چیئرمین دیکھیں، جب الیکشن ہو جاتا ہے اور کوئی بھی پارٹی منتخب ہو کے آتی ہے تو عوام اس پارٹی میں اپنا کانفیڈنس سکھاتی ہے، اس پارٹی کے اوپر اعتماد کرتی ہے۔ عمران خان اگر آج جیل میں ہے اور لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو عمران خان کو ہیرو، عمران خان لیڈر تو ہے لیکن ہیرو جو ہے وہ آپ نے جیل میں ڈال کے اور قیدی نمبر 804 بنایا۔ اور اگر آج عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو دیکھیں یہ ووٹ وہ ہے جو کہ اب اگر حکومت عمران خان بناتا ہے تو لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا، اور جب لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا تو اس اکانومی میں کوئی جان آئے گی۔ لیکن اگر کوئی کانفیڈنس نہیں ہوگا تو کہاں سے انویسٹر آئے گا، کہاں سے لوکل لوگ جو کہ ابھی پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، اپنے پیسہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے ہیں، کیا فائدہ ایسی حکومت کا جو لوگوں کو کانفیڈنس ہی نہ دے؟ یہ حکومت، دو پارٹیاں آج مل کے کوئی بھی جیسے بھی حکومت بنا لیں لیکن ان کے پاس عوام کا کانفیڈنس نہیں ہوگا اور اسی لیے وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے جناب چیئرمین میں اس ایوان میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ جن کا مینڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، عمران خان کا مینڈیٹ ہے، ان کو صحیح طریقے سے جو کہ سیٹیں آئی تھی، جو کہ کوئی کہتا ہے 160 تھی، 180 تھی، اس حوالے سے دیکھ کر عمران خان کو اپنی صحیح مینڈیٹ دینا چاہیے اور حکومت دینی چاہیے تاکہ اس اکانومی اور اس معیشت کا اصل میں کچھ بن سکے۔ بہت مہربانی۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر عمر فاروق صاحب، مختصر سا پلیز۔